بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارات آئی، دلہن نہ گئی۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب ایک شادی میں شریک ہوئے۔ یہ شادی ایک سیاستدان اور بڑے سرمایہ دار کی اکلوتی بیٹی کی تھی، جو ایک وسیع جائیداد کی واحد وارث تھی۔ لڑکی کا رشتہ علاقے کے ایک امیر خاندان میں طے پایا تھا۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ شادی کا اہتمام انتہائی شان و شوکت سے کیا گیا تھا۔ ایک وسیع پنڈال تیار کیا گیا تھا جہاں بیٹھنے اور کھانے کے انتظامات تھے۔ ساتھ ہی ایک تیسرا پنڈال بھی تھا جس میں جہیز کا سامان سجایا گیا تھا۔ بارات پہنچی تو لڑکی کے والد نے بارات کو سیدھا جہیز والے پنڈال میں لے جا کر کہا، سامان چیک کر لیں، جو آپ نے مانگا ہے وہ سب موجود ہے یا نہیں۔ ہر چیز پر پرچیاں لگی ہوئی تھیں جن پر لکھا تھا کہ یہ لڑکے کی پھوپھی کی مانگ ہے، یہ خالہ کی مانگ ہے اور یہ فلاں رشتہ دار کی۔ جب بارات والوں نے تمام جہیز دیکھ لیا تو لڑکی کے والد انہیں کھانے والے پنڈال میں لے گئے اور کھانے کا آغاز کروا دیا۔ لڑکے والوں نے بار بار کہا کہ پہلے نکاح کروا لیا جائے، لیکن لڑکی کے والد نے ٹال مٹول کرتے ہوئے کھانا شروع کروا دیا۔ اس شاندار شادی میں ہزاروں افراد شریک تھے، لیکن عجیب موڑ تب آیا جب کھانے کے بعد لڑکے والوں نے دوبارہ نکاح کی بات کی۔ لڑکی کے والد نے ایک بار پھر جہیز پر بات شروع کر دی اور کہا، جہیز تو پورا ہے، اسے لے جائیں، لیکن لڑکی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ لڑکے والے حیران اور پریشان رہ گئے، لیکن لڑکی کے والد اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ کئی گھنٹوں کی بحث کے باوجود لڑکی بارات کے ساتھ نہ بھیجی گئی۔ آخر کار بارات بغیر دلہن کے واپس لوٹ گئی۔ اسی وقت لڑکی کے والد نے اپنے بھتیجے کو بلایا جو مالی طور پر کمزور تھا۔ نکاح خواں کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھتیجے سے کروا کر اسے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ دولت اور شان و شوکت کے پیچھے چھپی کہانی کبھی کبھار حیران کن اور سبق آموز ہو سکتی ہے۔ عزت اور فیصلے کی طاقت صرف دولت سے نہیں، کردار اور اصولوں سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں کو لین دین کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت اور عزت کی بنیاد پر قائم رکھنا چاہیے۔ حقیقی خوشی شان و شوکت میں نہیں بلکہ سادگی، دیانتداری اور اخلاص میں ہے۔ برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔